اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ سورہ احزاب آیت 20۔ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں، واپس نہیں گئی، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں بھی کم ہی حصہ لیتے۔ بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ شاید فحوائے کلام سے لگتا ہے اس میں منافقین شامل منافقین ہے، اور وہ ضعیف الایمان والے شامل نہیں ہیں۔ یہ لوگ یعنی منافقین لوگ ابھی گمان کر رہے ہیں کہ فوجیں گئی نہیں ہیں، یہ باور نہیں آتے، ان کو یقین نہیں آ رہے ہیں کہ واپس چلے گئے ہیں۔ اتنی تعداد میں لشکر آنے کے بعد اور مدینے کو محاصرے میں لینے کے بعد اور کافی دن محاصرے میں رکھنے کے بعد ایسے ہی نامراد واپس جائے، اتنا بڑا لشکر، ان کو باور نہیں آ رہا تھا۔ اور اگر وہ پھر حملہ کریں، یہ لوگ جو ہے اس ہے کہ گئے نہیں ہیں، تھوڑی دور جو ہے وہ ہٹ گئے ہوں گے، واپس آ کر کے حملہ کریں گے۔ تو اگر وہ دوبارہ واپس آ کر کے حملہ کریں تو یہ لوگ جو ہے یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم صحرا نشینوں میں دیہاتوں میں ہوتے، مدینہ شہر میں نہ ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مدینہ شہر کے باشندے ہیں سارا۔ ہم مدینہ شہر میں نہ ہوتے، دیہاتوں میں ہوتے، وہاں ان کی خبریں جو ہے وہ سنتے ہم، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کیا حشر ہوا، اور وہ دور بیٹھ کے خبریں سنتے۔ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، صحرا نشینوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بدو البادی صحرا نشین کو کہتے ہیں، جیسا قرآن میں ہے سواء العاکف فیہ والباد ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، تھوڑا بہت دکھاوے کے لیے۔ چونکہ منافقین کو مسلمانوں کی شکست کی خبروں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ آرزو کر رہے ہیں کہ ہم صحرا نشینوں کے ساتھ وہاں صحراؤں میں ہوتے، ان کی شکست کی خبریں سنتے، بڑا مزہ آتا۔ اس خیال میں یہ لوگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اسوہ انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے لیے سرچشمہ بنے، منبع بنے، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ تمہارے لیے رسول اللہ کے وجود کے اندر بہترین نمونے عمل ہے۔ یہاں پر فرمایا فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونے عمل ہے۔ رسول اللہ کی کسی صفات کا ذکر کر کے نہیں کہا، رسول اللہ کے صبر میں نمونے عمل ہے،
رسول اللہ کی شجاعت میں رسول اللہ کی دیگر جو اوصاف حمیدہ ہیں اس میں سے کسی صفات کمال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ خود رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے، رسول کی ذات جو ہے تمام کمالات کا مجموعہ ہے، اس لیے فرمایا فی رسول اللہ۔ اور اگر کسی کمال کا اس میں بدرجہ اتم موجود نہ ہوتا، کوئی بھی کمال رسول اللہ کی ذات میں اگر موجود نہ ہوتا تو رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ اسوہ نہ بنتا باقی لوگوں کے لیے، بعض پہلوؤں کے اعتبار سے اسوہ بنتا، تمام پہلوؤں کے اعتبار سے اسوہ نہ بنتا اگر کسی کمال کے بارے میں کوئی نقص ہو۔ اس آیت سے فی رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات جامع صفات حمیدہ کمالات ہے۔ اور دوسری چیز یہ فی رسول اللہ کہنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں کسی چیز کا نقص نہیں ہے کہ نمونہ عمل بننے کے لیے مانع ہو۔ یہ رسول اللہ کے عصمت پر بھی یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اگر کہیں کسی مقام میں رسول اللہ سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے تو رسول نمونہ عمل نہ ہوتا، رسول کی ذات نمونہ عمل نہ ہوتا، رسول کا کردار کا کوئی شعبہ نمونہ عمل ہوتا، پوری ذات نمونہ عمل نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ موقف ہے کچھ لوگوں کا کہ رسول اللہ معصوم ہے، تبلیغ رسالت میں معصوم ہے، یہ باقی جو طریقہ زیست ہے زندگی کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ مضبوط اور پختہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول اللہ میں کوئی کسی گوشے میں نقص ہوتا، بھول چوک ہونا ہوتی نجی زندگی میں صحیح، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے جو بہتر پہلو ہے ان میں اسوہ حسنہ ہے۔ جی دوسری بات اس آیت سے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک تو یہ مطلب نکلا کہ رسول معصوم ہے ہر طرح، دوسری بات یہ ہے کہ اسوہ حسنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے کسی بھی سیرت کے خلاف جانا، کردار کے اور حکم کے خلاف جانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف جو جاتے ہیں ان لوگوں نے اپنے اجتہادی غلطی کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دو مجتہدین میں اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے منکر ثابت ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ان کے اوپر ہر وقت حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی خلاف ورزی ہے۔ دیگر آیات بھی ہے، رسول کما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دیگر اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، بہت آیات ہے، لیکن اس میں بھی رسول اللہ کی اطاعت واجب ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ
ہونے کی وجہ سے، چونکہ جو اگر کوئی رسول اللہ کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس بات کے مخالف ثابت ہوتے ہیں کہ رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، کہ یہاں رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ نہیں ہے اس لیے خلاف گیا، یہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً رسالت کے انکار کے مترادف ہے۔ یہاں پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ دو باتوں کے درمیان میں کیا ہے، دو باتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور دوسری طرف منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا ذکر آیا جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ 22ویں آیت ہے، ابھی پر ذکر آیا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، احزاب کے آنے سے، بہت بڑا لشکر کے آنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ادھر جو ہے تزلزل آتا ہے، کم از کم تزلزل، باقی تو مختلف گمان دلوں میں آنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دھوکہ دیا ہے ہم کو اسلام کے نام پر، اس قسم کی باتیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس واقعے سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ارشاد فرمایا کہ لَکُمْ فِی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، ان دو متضاد کرداروں کے درمیان میں رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی پوری شجاعت و بہادری میں یکتا ہونے کے باوجود فرماتے ہیں، یہ ہم نے پہلے کہا نا، رسول اللہ جو ہے تمام کمالات میں درجے بلند ترین درجے کو پر فائز ہیں، تو اس میں سے ایک کمال جو ہے شجاعت ہے، بہادری ہے، تو رسول اللہ بہادر تھے، شجاع بھی تھے جی۔ تو پتہ نہیں چلتا جنگوں میں رسول اللہ نے کوئی شجاعت دکھائی کیا، علی کا یہ فرمان سنیں جی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنا اذا احمر البأس اتقینا برسول اللہ فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منہ۔ جنگ جب شدید ہو جاتی تو ہم رسول اللہ کے پناہ میں جاتے تھے، دیکھو رسول اللہ کو اپنا سپر بناتے تھے، اور چنانچہ رسول اللہ ہم میں سے سب سے زیادہ دشمن کے نزدیک ہوتے تھے۔ یہ بہادری دیکھو، رسول اللہ کی شجاعت دیکھو۔ اور یہاں پر من جملہ یہ ہے کہ خندق کی کھدائی میں بھی رسول اللہ نے دوسروں کو حکم جاری کیا ہو اور کھدائی کرو، نہیں، خود بھی برابر کام کیا سب کے ساتھ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، رسول اللہ کے اندر اس نے اسوہ حسنہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک تو نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، وہ کیا اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کا سمجھتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، امید اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے تو بھی طرح طرح کی سوچتے تھے، اور رسول اللہ کے بعد بھی جائز الخطا سمجھتے ہیں رسول اللہ کو، ان لوگوں کے لیے اسوہ نہیں ہے رسول اللہ۔
اسوہ حسنہ نہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جائز الخطا سمجھتے ہیں، تو کیا اسوہ ہوگا؟ مومنین کے لیے اسوہ، لکم تم ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے جی، یعنی خاص مومنین کے لیے یہ اسوہ ہے رسول اللہ، ہر ایک کے لیے نہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مومنین نے جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو دیکھا آہا سچ فرمایا رسول، ہمارے رسول نے، ان کے ایمان میں اور پختگی آ گئی، اور اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے ان لوگوں کے ایمان میں تزلزل آ گیا، ان کے ایمان میں پختگی آ گئی۔ جی یہی تو فرق ہے ان دونوں میں جی، ان کے ایمان میں پختگی آ گئی، چونکہ رسول اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ایسا ہوگا، یہ ہو رہا ہے، دیکھو ایمان آ گیا۔ اور پھر جس طرح اس لشکر کے آنے کا وعدہ فرمایا تھا رسول اللہ نے، اور اس کے بعد فتح کی نوید بھی ساتھ ساتھ سنائی تھی، تو مومنین جو ہے مکمل اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ ہوتے تھے جنگ احزاب میں۔ لیکن ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کہاں کیا ہے؟ بعض کے نزدیک اس وعدے سے مراد سورہ بقرہ آیت 214 ہے، جو ابن عباس کی روایت کے مطابق واقعہ احزاب سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ۔ اس میں یہ آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اس آیت میں وعدہ تھا، کیا تم خیال کرتے ہو، آیت کا ترجمہ یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئی جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے، آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جی انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ اس آیت میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس آیت میں پہلے وعدہ کیا ہوا تھا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا تھا ان لوگوں کو، اور یہ تم سے پہلے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ آ گیا، لشکر آ گیا، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھنے والا بڑا لشکر آ گیا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور ساتھ اس میں آخر میں ہے الا ان نصر اللہ قریب بھی ساتھ ہے، تو اس پر بھی پختہ ایمان ہے، لہٰذا ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی اور ان کے ایمان میں تزلزل نہیں ہوا۔ یہ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس کی ہے۔ بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ خود رسول اللہ نے خبر دی تھی اور وعدے نصرت کا ذکر کیا تھا، کہ رسول اللہ نے خود خبر دی تھی کہ دیکھو یہ احزاب آنے والے تھے، آ گئے ہیں، اور بالآخرہ فتح ہماری ہو گئی، شکست کھا کر کے جائیں گے۔
اور خاص مومنین کے لیے جو ان کا ایمان میں پختگی تھی، وہ رسول اللہ کی خبر پر ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ فتح اور نصرت ہماری ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، اور اطمینان اور سکون سے وقت گزار رہے تھے۔ اور جب دیکھا جیسے رسول اللہ نے خبر دی تھی ایسے ہی واقعہ پیش آ رہا ہے تو ان میں سکون آ جاتا ہے۔ اس میں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس وعدے الہی کا پہلا حصہ وقوع پذیر ہونے کے بعد وہ اس وعدے کا دو حصہ تھا۔ ایک حصہ یہ ہے کہ بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور وہ ہم کو محاصرے میں لینے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد نصرت، فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ تو اس وعدے کے دو حصے تھے۔ پہلا وہ حصہ یہ تھا کہ یہ آنے والے ہیں، وہ آگے اچھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ آنے والے ہیں، آگے ایمان میں اور پختگی آ گئی۔ دیکھو رسول اللہ نے جیسے فرمایا تھا ایسے ہو رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ ان کے ایمان میں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں زیادہ ہوا، اضافہ ہو گیا۔ ایمان جو ہے وہ جیسے ہمارے ہم طالب علموں کہتے ہیں کلیہ مشکک ہے، اس میں درجات ہوتے ہیں، ایمان کے درجات ہے۔ ایک درجے کا ایمان نہیں ہوتا، یا ایمان ہے یا نہیں ہے، بس ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے ضعیف نحیف سا ایمان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں میں اس سے زیادہ کچھ طاقتور ایمان ہوتا ہے، کچھ میں اور زیادہ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے آخری درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، آخری درجے پر۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونِ، اللہ کی ذات اس سے بھی واضح ہے جس کو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، ان سے بھی ابین، زیادہ واضح، یا اس درجے کے بھی نہیں جو مشاہدے میں دیکھنے میں آتے ہیں، اس درجے کے بھی نہیں، وہ ابین مما تری العیون۔ اور فرمایا نے وہ مشہور ہے لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر پردہ ہٹ بھی جائے اور محسوسات میں بھی آ جائیں، اور ناممکن ہے محسوسات میں آنا اللہ تعالیٰ، پھر بھی لیکن فرض ہے، فرض محال لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، یقین کے آخری مرحلے میں۔ اس کو کہتے ہیں مومن، کامل مومن۔ اور جب ایمان میں کمال آتا ہے، ایمان آخری مرتبے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے عصمت آ جاتی ہے خود بخود۔ یہ لازمہ ہے عصمت، ایمان کے کمال کا لازمہ عصمت ہے۔ پھر خلاف ورزی سرزد نہیں ہوتی، نہیں کہ خلاف ورزی کر نہیں سکتا، قدرت سلب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، قدرت سلب نہیں ہوتا، خلاف ورزی سرزد ہوتی نہیں، یقین ہے۔ جب یقین ہے، فرض کر لے کہ آپ اس کے سامنے کسی حکمراں کے سامنے ہیں اور اس کے سامنے آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے کسی قانون کے وغیرہ وغیرہ کے، نہیں کرتے، سامنے بیٹھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نہیں کرتے۔ دربار میں بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کے اور بادشاہ کی گستاخی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ اس مشاہدات سے زیادہ درجے کو برفائز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے شفا و رحمت ہے مومنین کے لیے، اور یہی قرآن جو ہے وہ کافروں کے لیے جو ہے وہ خسارہ ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مومنین کے لیے رحمت ہے
اور ظالمین کے لیے خسارت اور نابودی ہے اسی قرآن کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ وما بدلوا تبدیلا۔ فمنهم من قضى نحبه۔ نحب تو کہتے ہیں نظر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں استعمال ہوتا ہے موت کے لیے۔ قضا نحبہ، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یعنی عمر پوری کر دی، دنیا سے چلے گئے۔ مومنین میں موجود بعض رجال کا ذکر ہے کہ یہ لوگ استقامت والے ہیں اور ان کے پائے استقامت میں کبھی تزلزل نہیں آیا، کبھی لغزش نہیں آئی۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں۔ فمنہم من قضى، جو مومنین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے، اس کے اوپر پورا عمل کیا ہے، ان کے دو گروپ ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ انتظار میں ہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔